یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ جو سینوں میں ہے ان کے لیے شفا ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ قرآن مجید کی شکل میں نصیحت موجود ہے، اور یہ شفا ہے ان کے لیے جو سینوں میں ہے۔ سینوں میں کیا ہے جی؟ دل۔ تو گویا جو دل کی بیماریاں ان کے لیے شفا ہے۔ اب دل کی بیماریاں کیا کیا ہیں جی؟ ہمارا فوری طور پہ ذہن جاتا ہے ہارٹ اٹیک کی طرف، ٹھیک، دل کا بڑا ہونا، دل کا چھوٹا ہونا، یہ ہونا وہ ہونا، نہیں۔ یہاں پر دل کی جو بیماریاں ہیں اصل میں وہ ہیں اخلاقی بیماریاں، اور سب سے بڑی بیماری دل کی آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ دل کی سب سے بڑی بیماری، یعنی سینوں میں جو دل ہے اس کی سب سے بڑی بیماری وہ ہے جی کبر، تکبر۔ اگر میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں کہ آپ میں سے کون کون تکبر کرتا ہے، تو آپ ماشاءاللہ سب کہیں گے کہ الحمدللہ ہم تکبر نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ اپنا جائزہ لیجئے گا اور پھر بتائیے گا کہ آپ میں سے کون ایسا ہے جو اس تکبر سے بچا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، کون؟ جس کے دل میں ایک ذرے کے ہم وزن بھی کبر ہوگا۔ صحابہ میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص ایسا ہے کہ ان الرجل ان یکون، کہ وہ چاہتا ہے کہ ثوبہ، اس کا کپڑا، اس کا لباس، حسنا، اچھا ہو، ونعلہ، اور اس کا جوتا حسنت، وہ بھی اچھا ہو۔ تو یعنی پوچھا کہ کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے، ویحب الجمال، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ پھر آپ نے جو کبر کو ڈیفائن کیا، ذرا آپ وہ سنیے گا کہ بطر الحق وغمط الناس۔ بطر الحق کے معنی ہے حق کا انکار کر دینا، حق سامنے آ جائے اور آپ اس کو نہ مانیں، یہ ہے تکبر۔ اور غمط الناس سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے کبر جی۔ کبر یہ ڈیفائن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب ذرا بتائیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس تکبر سے بچا ہوا ہو؟ ہمارے سامنے کتنی مرتبہ حق آ جاتا ہے، سچی بات آ جاتی ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا ہے، اب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پھر لوگوں کو، دوسروں کو حقیر سمجھنا، کیا ہم جب ایک بڑی گاڑی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ موٹر سائیکل پہ اور پیدل چلنے والے ہمیں حقیر نہیں محسوس ہوتے؟ کیا ہمارے گھروں میں کام کرنے والے یا کام کرنے والیاں، ہمارے گلی محلے میں کوڑا اٹھانے والے یا کوڑا اٹھانے والیاں، یہ کیا حقیر لوگ نہیں ہیں؟ ہم انہیں حقیر سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ہم سب اس بیماری کا شکار ہیں۔ تو سب سے بڑی بیماری ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس حوالے سے کہ کبر ہے، تکبر، اور ہم میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی بچا ہوا ہو۔ تو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے کا، پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہیں اگر کوئی وعید ہے تو اس کی تحت تو نہیں آ رہے، اور اگر کوئی خوشخبری سنائی گئی ہے تو کیا ہم اس میں آ رہے ہیں؟ تو یہ جائزہ لینا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سے بہتری کی امید پیدا ہوگی، اور ہمیشہ اپنا جائزہ لینے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ ہمارے اندر ایک دوسری بیماری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہم دوسروں کا جائزہ لیتے ہیں، اپنا جائزہ کبھی نہیں لیتے۔ تو دل کی سب سے بڑی بیماری یہ تکبر ہے جی۔ اور باقی پھر جیسے انہوں نے فرمایا کہ نفاق، یہ بھی دل کی بیماری ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے انہیں ان کی بیماری میں زیادہ کر دیا۔ تو یہ بھی نفاق بھی دل کی ایک بیماری ہے۔ پھر حسد، یہ بھی دل کی ایک بیماری ہے، کینہ، بغض، پھر خود پسندی، یہ بہت بڑی بیماری ہے دل کی۔ یعنی ہم میں سے ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ میرے سے بہتر شاید دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ کسی کام میں مہارت اگر اسے حاصل ہے، کسی کاروبار میں یا کسی خاص فیلڈ میں، تو وہ اپنے سے بہتر کسی کو سمجھتے نہیں۔ یہی تکبر ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہی خود پسندی ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔